اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا اما بعد۔ قال امام جعفر صادق علیہ السلام من زار الحسین کزار اللہ علی عرشہ۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات قدسیہ پر، اور جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے آباد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ مختصر اور جامع فضیلت زیارت امام حسین علیہ السلام کے متعلق گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے پہلی فضیلت جو بیان فرمائی ہے عظمت زیارت امام حسین علیہ السلام کے متعلق، وہ یہ ہے کہ جو حسین علیہ السلام کے مرکز کی زیارت کرتا ہے ایسے ہے جیسے عرش پر اللہ کی زیارت۔ تو اسی ضمن میں گفتگو کرتے ہوئے، فضائل پڑھتے ہوئے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان یوم عاشوراء کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے اور مولا کے پاس رہے، آہ و بقا کرے، گریہ میں مشغول رہے، عزاء برپا کرے، تو اسے 10 لاکھ حج، 10 لاکھ عمرہ اور 10 لاکھ جہاد جو اللہ کی راہ میں کیے ہیں اس کو اس کا اجر ملے گا۔ سائل نے پوچھا مولا اتنا بڑا اجر؟ فرمایا فقط یہ نہیں ہے کہ جو یوم عاشوراء کو زیارت عاشوراء کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے بعد وہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز زیارت حسین پڑھتا ہے، اور پھر وہ جو حج ہے 10 لاکھ جو حج کا ثواب ہے، 10 لاکھ عمرہ اور 10 لاکھ جو غزوات ہوتے ہیں نبی کے ساتھ ہیں، یعنی اس نے 10 لاکھ جو حج کیا ہے وہ رحمت للعالمین اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہے، اور 10 لاکھ عمرہ اور غزوات جو ہیں وہ تنہا نہیں بلکہ رحمت للعالمین کے زیر سایہ اس نے اس عمل کو بجا لایا۔ تو سائل نے سوال کیا مولا یہ فرمائیں کہ جو انسان دور رہتا ہے، دوسرے ملکوں میں بود ہے اس کے دور، وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا عاشوراء کے لیے، اس کے متعلق وہ اس اجر سے محروم رہے گا؟ تو امام نے فرمایا میں اس کے لیے ضامن ہوں، وہ اپنے گھر کی چھت پر یا صحرا میں چلا جائے اور غریب حسین کو یاد کرے، اور اس کے بعد زیارت عاشوراء کی تلاوت کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے، اسے وہی اجر ملے گا جو اس نے وہ انجام دیے ہیں فعل، جو کربلا میں یوم عاشوراء منانے آیا تھا، اس نے زیارت پڑھی ہے، اس کو وہی اجر اپنے ملک میں، اسے اپنے شہر میں، اپنے گھر میں اس کو نصیب ہوگا۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی اس کے متعلق روایت ہے، اجر ہے، اور اس طرح صفوان کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے، اور مولا نے اسے تعلیم دعا کی، دعائے علقمہ جو ہے، جو اسے صفوان علقمی اسی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ مولا نے فرمایا کہ جو انسان یہ زیارت عاشوراء پڑھے اور اس کے بعد دعائے علقمی پڑھے تو میں امام جعفر صادق علیہ السلام ضامن ہوں اس شخص کے لیے 4 چیزیں جو ہیں، کہ اس کی پہلی یہ ہے کہ ان زیارت ہو مقبولہ، کہ یعنی میں ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں
جو زیارت عشورہ پڑھے 100 دفعہ سلام اور 100 دفعہ لعنت پڑھنے کے بعد پھر جو آخر میں سجدہ ہے، وہ سجدہ کسی کو دعا حفظ نہیں ہے، وہ یہ کیا کرے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تربت کو اٹھا لے، پیشانی پر رکھ کر اس دعا کو پڑھ لے فاتحہ سے دیکھ کر۔ اگر اس کو حفظ ہو چکی ہے تو وہ سجدہ زمین پر جس طرح حکم ہے سجدہ کرنے کا سجدہ کرے اور اس میں اس دعا کو پڑھے۔ اور اس کے بعد 2 رکعت نماز زیارت حسین علیہ السلام پڑھیں۔ اس کے بعد دعائے علقمہ کو پڑھنے کے بعد جیسے ہی اس نے انجام دیا تو مولا نے فرمایا کہ میں امام جعفر صادق اس کے لیے ضامن بن رہا ہوں کہ ان زیارت ہو مقبولہ، کہ اس کی زیارت مقبول ہو گئی، اس کی زیارت مقبول ہے، اس کا عمل جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ رائے گانگیا ہے، بلکہ نہیں، وہ اس کی بات قبول ہے۔ وَسَعْيَهُ مَشْكُورًا، جو اس نے کوشش کی ہے، سعی کی ہے، وہ مشکور ہے عند اللہ کے نزدیک سعی مشکور ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَسَلَامَهُ وَاصِلٌ غَيْرُ مَحْجُوبٍ، کہ جو اس کے سلام ہے وہ امام کی بارگاہ میں بغیر کسی وسیلے کے ڈائریکٹ جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں، بغیر کسی حجاب کے۔ پھر فرمایا وَحَاجَتُهُ مَقْضِيَّةٌ، اس کی جو حاجت ہے من اللہ بالغاً فما بالغت، جتنی بڑی بھی حاجت ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ حاجت اس کی پوری ہوگی۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے، دوسری کتاب میں مفاتیح الجنان میں بھی یہ ذکر کی گئی ہے، بعض ایسی زیارتیں ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی کربلا میں جس نے زیارت پڑھی ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے بعد، تو ملک ندا دیتا ہے کہ اے عبد خدا، اللہ نے آپ کے سابقہ گناہ معاف کر دیے ہیں، ابھی سے اپنی زندگی کو انجام دو، کہ یعنی ایسی ہے دنیا میں جب آپ ابھی تشریف لا کر آئے ہیں، آپ کے دل میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور آخر میں وہ کہتا ہے اللہ کی حسرت ہے، خواہش ہے کہ میرا عبد مجھ سے طلب کرے، میں اس کی حاجت کو پوری کروں، مقام حسین علیہ السلام۔ اسی ضمن میں سہل نے سوال کیا، سید کشمیری بہت بڑے عرفان روحانی عالم دین گزرے ہیں، سید کشمیری کے نام سے مشہور ہے، سید رضوی ہے، تو انہوں نے کہا، سوال کرتے ہیں قبلہ صاحب یہ فرمائیے کہ کیا اس کے لیے بھی کوئی ختم ہے، عمل ہے، نہیں ہے، یا ایسے ہی پڑھتے رہنا ہے؟ تو سید نے کہا کہ اگر کسی کی حاجت ہو تو اسے 40 دن بجا لائے کہ زیارت عشورہ پڑھے، تلاوت کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز امام حسین علیہ السلام کو پڑھے، اس کے بعد دعائے علقمی کو پڑھیں جو زیارت عشورہ کے بعد میں ہے، عمل اس کو انجام دے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو، جس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ اور بھی اس کی فضیلتیں ہیں، وہ بعد میں ہم ذکر کریں گے، لیکن اس سے اہم یہ بات ہے کہ زیارت تو عورت جو ہے وہ جیسے آج کل موبائل ہے، اس میں مفاتیح الجنان بھی ہے، کتاب بھی ہے، مفاتیح الجنان ہے، وہ اس سے پڑھ سکتی ہے، کیونکہ ہاتھ لگانا حرام ہے، لیکن وہ سلام پڑھ سکتی ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ نماز کا، کیا وہ نماز اس میں کیسے 40 دن وہ ادا کرے گی؟ تو اس کا حل ایک مفصل ہے، جو اللہ کی واجب نماز ہے، جو اللہ نے واجب نماز ادا کی ہے، وہ ایام خاصہ میں جب اللہ نے اسے معاف کر دیے ہیں کہ اس کی قضاء نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھنی، تو یہ مستحب نماز ہے، ہدیہ ہے، تو اس کو اس جو چند دن مخصوص ہیں اس دن نہ بھی پڑھا جائے، فقط ان ایام میں فقط عورت جو ہے وہ سلام پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس حاجت کو پورا کرے گا، اور اس کی وہ نماز، کیونکہ اللہ کی طرف سے عفو ہے و عذر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اگر اس کی خواہش ہے نہیں، تو روایات میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب سفر کرتے تھے
تو مستحب نمازیں جو تھی، جو نوافل تھے، جو معاف تھے کہ وہ سفر میں نہیں پڑھ سکتے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر آتے تھے تو ان کو بھی ادا فرماتے تھے قضا کی نیت سے، معافی ذمہ کی نیت سے، یا قصد قربت کی نیت سے، حتیٰ کہ وہ اصلاً معاف تھے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے میں اسے ادا کروں، سفر میں نے کیا ہے۔ تو اسی طرح آپ بعد میں جتنے دن ہوں گے اس کا آپ اس کے بدلے میں آپ مولا کی نماز دوبارہ قصد قربت سے پڑھ سکتے ہیں، تاکہ مولا کے دربار میں اس کو ہدیہ بھیج لیں، تاکہ آپ کے وہ ایام محسوب ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد بھی بہت سے واقعات ہیں، انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، 2-3 جو واقعات ہیں زیارت عاشوراء کی فضیلت کے متعلق انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ محمد و آل محمد سے توسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جو مومن مومنات مریض ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے قرض کو ادا فرمائے، اور جو مریض ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔